محمد الرسول اللہ نے اپنے گود میں لیا تو علی نے اپنے آنکھوں کو کھول کر سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی کو دیکھا ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا ہے، ذات نبی کا دیدار کیا ہے، آقا کا دیدار کیا ہے۔ ارے اس کی نظر پر قربان جاؤ، حضرت علی کی نظر پر قربان جاؤ، حضرت علی کی نگاہ پر قربان جاؤ۔ جس نے پہلی نگاہ دیکھا ہے تو دیدار کیا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیدار کیا ہے۔ ارے جس کی نظر پہلے پڑے مصطفیٰ پر تو وہ مصطفیٰ پر نظر پڑنے والا علی کیسا ہوگا؟ جو پہلی نظر میں نبی کو دیکھا ہوگا تو وہ علی کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی و برادران ملت اسلامیہ، یہ علی ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور دیدار کیا تو محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلے دیدار کیا۔ اب آئیے مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ترکتکم فی الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ پہلا ہے پہلے اللہ کی کتاب، الاول کتاب اللہ، قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے اور اللہ کی کتاب ہے جو پہلی چیز ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والثانی من عطرت اہل بیت، دوسرا یہ کہ میری اہل بیت، میری عطرت، میری آل، یہ تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ اب انسان کو کیا چاہیے؟ ایک رہنمائی کے لیے، ایک گائیڈنگ کرنے کے لیے کتاب چاہیے، وہ ہے اللہ کی کتاب، قرآن کریم ہے۔ اور دوسرا کیا چاہیے؟ نقش قدم کس پر چلے، کس کو دیکھ کر چلے، کس کے راہ راست پر چلے، کس کو ہم اپنی لائف کا آئیڈیل بنا لے، اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور ہدایت پر رہو، اگر نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کے نقش قدم پر چلو، وہ راہ راست پر ہوگا، راہ راست پر ہوں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت کا راستہ اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کے دامن کو، قرآن کو پکڑے رہو اور علی المرتضیٰ، علی والوں کا دامن تھام کر رہو، علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلتے رہو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو عزیزان گرامی اب آئیے دیکھتے چلیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے متعلق کیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ کئی صحابہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کئی صحابہ ہے حضرت علی کو تک رہے ہیں، حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے کہ آپ مولائے کائنات حضرت علی کو یوں تکتے رہتے ہیں، حضرت علی کو یوں دیکھتے ہیں؟ تو قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صداقیت پر، شان صدیقیت پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ سنو، میں نے سنا ہے آقا سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں مولائے کائنات حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب علی ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ رہیں تو اس فیض کو حاصل کرنا چاہیں تو میرے مصطفیٰ کی شان کریمی کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کے لیے کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ، جو علی کا ذکر کرے گا، جو علی کی باتوں کو سنے گا، جو علی کے ذکر کو سنے گا، گویا وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، علی کا ذکر سننا یہ بھی عبادت فرما دیا نبی نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کی باتوں کو سننا، علی کا ذکر کرنا، علی کی شان و شوکت کو سننا یہ بھی عبادت میں شمار کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا گیا کہ ہر ایک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن علی المرتضیٰ کو کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا گیا؟ اللہ کا کرم کیوں کہا گیا؟ خصوصی طور پر یہ بات کیوں کہی گئی؟ اب آئیے عزیزان گرامی، جب ابتدائی اسلام تھا کئی لوگوں نے بتوں کو سجدہ کیا،
لیکن جب میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا، رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار اعلان کیا، تو سب تائب ہو کر حلقہ باغوش اسلام میں ہوتے گئے۔ لیکن کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کا خصوصی کرم حضرت علی کے چہرے پر اور حضرت علی پر ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھتے چلے وہ کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی بت کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں جھکایا، اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کہا گیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے مولا کائنات پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر۔ عزیزان گرامی، اور یہی نہیں، دیکھتے چلیں، یہ تو کرم اللہ وجہ الکریم کا معاملہ تھا، یہ اللہ نے یہ کرم فرمایا تھا۔ اب آئیے دربار مصطفیٰ میں، دربار نبی میں کہ علی کون ہے، دربار نبی سے سنیں علی کون ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے دیکھتے چلیں، حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے علی کو اٹھایا، دستے علی کو تھاما، دستے علی کو پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا نگہبان ہوں، میں جس کا ولی ہوں، فہذا علی مولا، اس چیز کا میرا علی مولا ہے اور نگہبان ہے۔ عزیزان گرامی، کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ نبی فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ علی کے لیے فرما رہے ہیں، یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی و برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے دیکھتے چلے، آپ نے بارہا واقعات کو سماعت کیا، میں شارٹ اینڈ سویٹ میں مختصر انداز میں شان علی اور شہادت علی پیش کرتا چلوں کہ شان شوکت علی کیا ہے۔ عزیزان گرامی و برادران ملت اسلامیہ، خیبر کا میدان خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا، یعنی جھنڈا دوں گا، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں گے۔ کل وہ ان کے ہاتھ میں میں علم عطا کروں گا اور ان کے ہاتھ سے کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ تو صحابہ میں بے چینی ہو گئی کہ کون ہوں گے، کس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ علم عطا فرمائیں گے، کس کے دست مبارک سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ ہر ایک صحابہ میں بے چینی و بے قراری تھی۔ جب صبح ہو گئی، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جلوگر ہوئے، تشریف لائے۔ ہر ایک صحابہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو میرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہر ایک کے دل میں تمنا و آرزو ہوتی ہے، تو یہی تمنا و آرزو میں بے چین و بے قرار ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کسی اور کو ڈھونڈ رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کسی اور کو ڈھونڈ رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کسی اور کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی کو آشوب چشم آ چکے ہیں، آنکھ آ چکے ہیں، اسی لیے وہ حاضر خدمت نہیں ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم دستے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارکہ سے، اپنے مشت مبارکہ سے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے آنکھوں میں